بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سورۃ الرحمن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے یہ میری دوسری ویڈیو ہے جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بھی کسی مصروفیت کی وجہ سے یا ازراہ زندگی کسی وجہ سے بھی جا کے مدرسے کو ٹائم نہیں دے سکے، کسی قاری صاحب کو ٹائم نہیں دے سکے کہ جا کر کسی سے کلام اللہ کی تلاوت یا قرآن کریم کو اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھ سکیں۔ اور آج کل تو ان کی زندگی سے ٹائم کسی کو دینا، اس چیز کا آپشن ان کے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے پاس بیٹھیں اور جا کر کسی سے قرآن کریم کی تلاوت کو اصولوں کے مطابق سیکھیں۔ اور یا وہ لوگ جو بہت زیادہ اس مہنگائی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اب ان کے پاس اتنی حالات زندگی ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کسی قاری کو آن لائن فیس ادا کریں اور اس سے وہ قرآن کریم کو اصولوں کے مطابق خوبصورت آواز سے قرآن کریم کو سیکھنے کی پریکٹس کر سکیں۔ تو ان تمام تر ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن کی فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ازراہ زندگی کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے۔ اور ہمارے محلے کے جو امام ہیں ان کے اوپر تو جو ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا جو یقین ہے، وہ تو پتہ نہیں میں کس دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ گھر کی مرغی دال برابر ہم نے پڑھنا کسی بہت بڑے قاری سے ہے، چاہے وہ کسی کام کا ہو یا نہ ہو۔ لیکن ان تمام تر ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کو جس طریقے کے ساتھ ہم بچوں کو مدرسے کے اندر سکھاتے ہیں نا، یا جس طرز کے مطابق ہم قرآن کریم کو اصولوں سے سکھاتے ہیں، وہ تمام تر اصول، وہ تمام تر طریقے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ سورۃ الرحمن پوری میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میری 5 سورہ میں اسی طریقے کے ساتھ اپلوڈ کروں گا۔ اگر یہ سورۃ الرحمن یا آخری 10 صورتیں اس سے پہلے میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اپلوڈ کر چکا ہوں، سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر اس طریقے کے مطابق آپ قرآن کریم کو یہ چند ویڈیوز دیکھ لیں، چند اصول یہ سمجھ لیں، آپ کا پورا قرآن تجوید کے ساتھ بالکل کلیئر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے جو بڑی جو شرط ہے وہ یہ ہے، آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ ایک ایک حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر واو کے اوپر ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور کون سی مد ہے جس کے اوپر زیادہ آواز لمبی ہوتی ہے، کون سی مد ہے جس کے اوپر آواز کم لمبی ہوتی ہے، غنہ کیسے کہتے ہیں، غنہ کی مقدار کیا ہوتی ہے، اور غنہ کے اوپر آواز کو روکنے کا۔ دیکھیں اب ایک واو اگر آپ نے سیکھ لی، قرآن کے اندر لاکھوں واو ہیں جو آپ ادھر سے سیکھیں گے تو پورے قرآن کی واو آپ کی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک غنہ آپ نے سیکھا تو پورے قرآن کے لاکھوں غنے آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے انتہائی توجہ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، میں کس طریقے کے ساتھ آپ کو سورۃ الرحمن کا پہلا حصہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج میں دوسرا حصہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، دوسرا حصہ آپ کو پڑھانے کی طرف لے چلا ہوں۔ آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی غور و فکر کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو آپ کا آدھا قرآن تجوید کے ساتھ درست ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم سورۃ الرحمن کے دوسرے حصے کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان، یا حلقہ نہیں پڑھنا، اگر حلقہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر مونڈا، باریک قاف کے ساتھ نہیں، موٹے قاف کے ساتھ، موٹا قاف اور موٹا خا، ٹھیک ہے؟ خلق الانسان، یہاں پہ آدھی آواز ناک میں روکنی ہے، پوری آواز ناک میں نہیں رکے گی، یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے۔ حروف اخفا ٹوٹل 15 ہیں، غنہ کے اندر پوری آواز رکتی ہے۔ غنہ کیسے کریں گے؟ انسانہ، اخفا کیسے کریں گے؟ انسانہ، ٹھیک ہے؟ آدھی آواز ناک میں رکے گی، تو آدھی آواز ناک میں روکنی ہے۔ اور اگر تجوید کے متعلق آپ کوئی مختصر معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کے اوپر میں تجوید کے مختصر کورس کروا چکا ہوں۔ جتنی تجوید قرآن میں ضرورت ہوتی ہے
مختصر ویڈیوز اگر دیکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. خلق الانسان، سین کے اندر سیٹی کی آواز ہے. یہ دیکھیں یہ نون کے بعد صاد بھی حروف اخفا میں سے. من صلصال، من صلصال، سلسال سین کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. صلصال، یہ نون تنوین کے بعد آگے باریک کاف، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے. صلصال کالفخار، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیک ہے. یہاں پہ واو کے اندر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، خا موٹی قاف موٹا، اور جاننا کہ یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ ہے. یہ الف جو ہے مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ ہے. اس الف کو 4 الف لمبا کر کے پڑھیں گے، جان، ٹھیک ہے. اور آگے یہ دیکھیں نون مشدد ہے، نون کے اندر غنہ ہو رہا ہے، تو جیم کو نون سے ملائیں گے اور ساتھ مد بھی کریں گے. جان، میم کا میم میں ادغام ہوگا، یہاں میم مشدد ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے. دیکھیں نون کے بعد میم ہے حروف یرملون میں سے، ٹھیک ہے. ادغام بھی ہو رہا ہے اور میم مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی ہو رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ مم مارجم، اسی طرح یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے، نون تنوین کے بعد نون مشدد ہے، تو یہاں پہ سب ادغام ہے، ٹھیک ہے. نون کا میم میں، نون تنوین کا میم میں، نون ساکن کا نون میں، یہاں سارے ادغام ہے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار فَبِأَيِّ، یا کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، فَبِأَيِّ، ٹھیک ہے. آلا، فَبِأَيِّ آلا نہیں پڑھنا، آلا الف کے اوپر. یہ دیکھیں یہ حمزہ کھڑی زبر آ ہے، الف خالی ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، تو الف حمزہ کی صورت میں بدل جاتا ہے. آلا، یہ لام کے اوپر یہ دیکھیں مد متصل ہے، اس کو 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے. آلائی ربکما تکذبان، کاف باریک، یہاں پہ کاف باریک، تکذبان، زا نہیں ذال ہے، ذال کو انتہائی نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پہ را موٹی ہے، را کے اوپر زبر ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے، یعنی کہ را موٹی، با میں سختی. مشرقین، شین کے اندر منہ کے اندر آواز پھیلے گی، مشرقین، مشرقین. را کے نیچے زیر ہے، را باریک، قاف موٹی، واو کے اندر ہونٹ گول، با میں سختی، اور مغری را باریک، ٹھیک ہے. دیکھیں رب المشرقین ورب المغربین، مغرب مغین موٹا، مغربین. فبأی، اوپر والے دانت جو سامنے والے اوپر والے دانت ہیں، اوپر والے دانت اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، وہاں سے فا ادا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ پیچھے اس کی تفصیل بتا چکا ہوں آگے. مرجل، را پہ زبر ہے، مرجل بحرین، ہا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، بحرین، بحرین، را باریک نہیں پڑھنی، را موٹی، را پہ زبر ہے. بحرین یلتقیان، یلتقیان، تکی، یہاں باریک کاف نہیں ہے، موٹا قاف ہے، یلتقیان، ٹھیک ہے. مرج البحرین یلتقیان، بینہما، بینہما برزخ، را ساکن، اس سے پہلے زبر را موٹی ہوگی، یہاں پہ زا ہے، صاد زا، سین کے اندر سیٹی کی آواز ہوتی ہے، تو اس کے اندر سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے.
برزخ اللہ نہیں، برزخ اللہ، ہا اور خا میں فرق، ہا اور خا میں فرق یہ ہے کہ معنی کی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے۔ برزخ اللہ یب، یہاں پہ دیکھیں لام کو سختی ساتھ پڑھنا ہے، برزخ اللہ، برزخ اللہ، لام کے اوپر سختی ہے، لام مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ اور با میں قلقلہ ہے، حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال، یبغیان، یبغیان، ٹھیک ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یخرج، یہ خا موٹے حروف میں سے، موٹے حروف کون سے ہیں؟ خص، ضغط، ضاد غین ضا، ٹھیک ہے، ضغط قز، تو خا موٹے حروف میں سے، خا موٹی، را پہ پیش ہے را موٹی، نون میں اظہار، کیونکہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی رفع آ جائے، یہ ہا حروف ہلکی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، منہ ملؤلؤ، لؤلؤ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو انتہائی صفائی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یخرج منہ ملؤلؤ، یہاں پہ واو کے اندر ہونٹ گول کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور را ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا ادا کریں گے، والمرجان، ٹھیک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، واو کے اندر ہونٹ گول ہے اور یہاں پہ لام باریک ہے۔ بعض لوگوں کو لام کی موٹائی اور باریکی کا نہیں پتہ ہوتا، وہ قل هو اللہ احد کے اندر بھی لام کو ولم یک اللہ کفوا دونوں طرح غلط ہے۔ یہ دیکھیں لفظ اللہ یا اللہم کے لام کے علاوہ جتنے لام ہوتے ہیں وہ سارے باریک ہوتے ہیں، اور لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ یا اللہم کے لام بھی باریک ہو جاتے ہیں، اور یہ والا لام اللہ یا اللہم کے لام کے علاوہ کا لام ہے، یہ تو ہوگا ہی باریک۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْجَوَارِ واو کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، جوارل منشآت، نون کے اندر آدھی آواز ناک میں چھپائیں گے، اور نون کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو اس لیے نون کے اندر اخفا کریں گے، منشآت، یہ دیکھیں منشآت اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، منشآت فی البحر، فی البحر، فا کی ادائیگی کو بتا چکا ہوں آپ کو کہ اوپر والے دانت اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اور ہا کو انتہائی صفائی کے ساتھ ادا کریں گے، فی البحر کل اعلام، کاف باریک ہے، اور کل اعلام اس کو حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، اعلام اور اعلام کے معنی میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی البحر کل اعلام تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس میرے خیال میں آج یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ یہ سارا میں آپ کو ریپیٹ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين،
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आप इसी तर्ज के मुताबिक सूरत अर्रहमान को मुकम्मल सीखने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने के हवाले से हासिल होगा। इसी के साथ अपने भाई कारी बकर आयात को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।